نستعین۔ اب ڈاکٹر الیاس، مجھے یہ آپ نے یہ مسجدوں میں تالیاں تو آپ بجا نہیں سکتے، لیکن مجھے یہی نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں نہیں آئی۔ اچھا، ڈاکٹر امجد کہہ رہے ہیں ہاتھ آپ کھڑا کریں گے۔ اچھا، میں سب سے پہلے آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا۔ ہم نے ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، اور جو فلاحی ریاست کس کے طرز پہ بننا تھا؟ جو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ریاست قائم کی تھی، ان اصولوں پہ ہم نے پاکستان کو کھڑا کرنا تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے تھا 1947 میں، ہم اس راستے پہ نہیں چلے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج پاکستان کو وہ عزت نہیں ملی دنیا میں، اگر پاکستان کا وہ مقام دنیا میں نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نظریے کے تحت پاکستان بنا تھا اس نظریے پہ ہم نہیں چلے۔ جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ جو انسان اپنے نظریے سے ہٹتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، اور ہمارا نظریہ مدینہ کی ریاست کا نظریہ تھا۔ اس میں دو سب سے اہم چیزیں تھیں، ایک انسانیت، فلاحی ریاست جدھر ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لینی تھی، جس کو انگریزی میں ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، اور دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قوم طاقتور چور کو چھوڑ دیتی ہے اور کمزور چور کو جیل میں ڈالتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، یعنی جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، یعنی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ دو سب سے بڑے اصول تھے جو بنیاد بنے مدینہ کی ریاست میں۔ اور بھی تھے، میریٹوکریسی تھی، خواتین کو پہلی دفعہ جائیداد میں حق دیا گیا، غلاموں کو انسانوں کی طرح حکم دیا رکھنے کا، کوئی کسی کے اندر، سب انسان حضرت آدم کی اولاد بتایا گیا کہ کوئی بھی رنگ ہو آپ کا، اس پہ کوئی انسانوں کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور پھر رحمت للعالمین نے انسانوں کو اکٹھا کیا، انسانیت کا پیغام دیا کہ سب انسانوں کو تقسیم نہیں کیا، اور وہ ریاست اس کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن اصولوں پہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، آپ کو وہ اصول وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان ریاستوں میں نظر آتے ہیں۔ میں ساری دنیا گیا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکینڈینیویا، ان ملکوں میں آپ چلے جائیں آپ کو زیادہ اسلام نظر آئے گا، وہ قریب ہے ان کے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ۔ وہاں انصاف بھی ہے، وہاں انسانیت ہے، وہاں فلاحی ریاست ہے، وہاں میریٹوکریسی ہے، وہاں خواتین کو حقوق ملے ہوئے ہیں، انسانوں میں فرق نہیں کرتے۔ اور مسلمان دنیا میں بڑے کم، 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، بڑے کم مسلمان ملکوں میں آپ کو وہ مدینہ کی ریاست کے اصول نظر آئیں گے۔ اسی لیے میں انشاءاللہ کل آغاز کر رہا ہوں رحمت للعالمین اتھارٹی کا،
اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ اب ہمارے بچے بچے کو سمجھ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا تھا، سیرت نبی کیا تھی، سب کو پتہ چل جائے۔ اللہ کسی کو ایمان دیتا یا نہیں دیتا وہ تو اللہ کا تحفہ ہے، لیکن ہم اپنی ریاست ذمہ داری پوری کریں اپنے انسانوں پہ، اپنے بچوں پہ، ان کو بتائیں کہ اصل میں ان کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا۔ تو آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد ایک ہے کہ ہم اس فلاحی ریاست کے راستے پہ چلے جائیں، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے تو آج اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایف بی آر کا بھی کہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا پاکستان میں، اور اس کی وجہ سے میں نے پرسوں جبکہ دنیا میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، تیل کی، بجلی کی، 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے اور 10 روپے لیٹر تیل اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے۔ تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ٹیکس دیں گے وہ سارا ٹیکس میں لگاؤں گا اپنے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے، لوگوں کے بوجھ کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے۔ یہ میں آپ سے میرا وعدہ ہے، وہ کہیں اور پیسہ نہیں جائے گا، وہ صرف آپ کے اوپر لگے گا جس طرح ہمارا ٹیکس بڑھتا جائے گا۔ اب یہ میں آج کامیاب پاکستان کا پروگرام ہے، ہم نے 45 لاکھ خاندانوں کو اس پروگرام میں لے کے آئے ہیں۔ 45 لاکھ خاندان شروع کیا تھا ہم نے پختونخوا سے، اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان، پھر جو ہمارے کمزور علاقے پنجاب کے ساؤتھ پنجاب میں اور تھرپاکر سندھ میں، بلوچستان میں، لیکن اب سارے پاکستان میں ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ جس طرح ابھی ڈاکٹر امجد نے کہا، اور ڈاکٹر امجد میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، آپ وہ انسان ہیں جو سمجھ گئے ہیں زندگی کا مقصد کہ اللہ تو اس کو آخرت میں اس کو نوازتا ہے جو انسانیت کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، ہمارے جو 45 لاکھ خاندان ہیں جو سب سے نیچے ہیں، ایک گھر میں اگر شہر میں ہے تو 5 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، اگر دیہات میں ہے تو 3.5 لاکھ سود کے بغیر قرضہ کسان اپنی زمین پہ لگائے، اور 20 لاکھ سود کے بغیر قرضہ اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اور پھر اسی خاندان میں اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایک فرد کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے تاکہ وہ ہنر سیکھے اور اپنے لیے کما سکے گھر پہ۔ اور اب تو آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کہ آپ 6 مہینے 12 مہینے میں ایک بچے کو ٹرین کر سکتے ہیں، وہ آئی ٹی سیکھ سکتا ہے، پروفیشن